نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى وقال اللہ تبارک وتعالی فی مقام آخر انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المختار الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما دائما علیک وعلی آلک واصحابک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، محترم ناظرین و سامعین کرام، قرآن کریم کے دو مقامات سے دو آیتوں کے حصوں کو تلاوت کرنے کا میں نے شرف حاصل کیا ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قرابت داروں کی شان اور ان کی عظمتوں کا ذکر فرمایا ہے۔ ان آیات کو پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ 15 رمضان المبارک اختلافات روایات کے ساتھ سن 3 ہجری میں حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت باسعادت ہوئی ہے۔ اسی ضمن میں آج انشاءاللہ تبارک و تعالی حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل اور آپ کے مناقب کے حوالے سے کچھ دیر گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اہل بیت سے ہے، اور حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اہل بیت میں سب سے بڑوں میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں اپنے اہل بیت اطہار کی عظمتیں بیان فرمائی، ان کے مناصب اور ان کے مقامات کا تذکرہ فرمایا، ان کی عظمتوں اور رفعتوں کا ذکر فرمایا، اہل بیت کی آل اولاد سے محبت کرنے کا حکم دیا، اور قیامت تک جن کا تعلق ان اہل بیت اطہار سے ہے ان کی عزت اور ان کی تعظیم کرنے کا حکم دیا۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ روئے زمین پر تمام خاندانوں میں اعلیٰ خاندان حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ہے، اور جتنے بھی اہل بیت اطہار ہیں، سادات کرام ہیں، ان تمام کی نسبت حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ہے۔ اس بنیاد پر ایک بندہ مومن کو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نسبت کی وجہ سے حضور کے اہل بیت اور حضور کی آل پاک سے محبت کرنا لازمی اور ضروری ہے۔
جو لوگ حضور سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں اور حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اہل بیت سے محبت نہیں ہے تو ان کا ایمان نامکمل ہے، ادھورا ہے۔ اور جو لوگ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اہل بیت سے محبت کریں اور پھر ان سے نسبت رکھنے والوں سے یعنی ان کی آل سے محبت نہ کریں تو یقیناً وہ لوگ بھی صحیح راستے پر نہیں ہیں، اس لیے کہ صرف اہل بیت اطہار ہی سے محبت نہ ہو بلکہ ان کی محبت کی وجہ سے ان کی آل سے بھی محبت ہو۔ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اہل بیت میں حضور سے اتنا قریبی آپ کا تعلق ہے کہ انہوں نے اپنے بچپن میں حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا زمانہ دیکھا، حضور سے بے پناہ آپ کی محبتیں رہی، آگے انشاءاللہ احادیث ہم بیان کریں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی زبان مبارک امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چسایا کرتے تھے، اور یہ صرف ایک عمل، ظاہری عمل اور محبت نہیں تھا بلکہ حقیقت یہ تھی کہ اپنے علوم، اپنی شجاعت، اپنی جرأت حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر اس کے ذریعے منتقل فرمایا کرتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بے پناہ محبت تھی حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور خود رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی آپ سے بہت زیادہ محبت فرمائی ہے، آپ کو سونگھا کرتے تھے، آپ کو چوما کرتے تھے، آپ کے پیٹ پر اور آپ کے ناف مبارک پر بوسے لیا کرتے تھے۔ اس طرح سے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک ان کے رہتے ہوئے اور بعد میں پھر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اپنی محبتوں کا اظہار فرمایا، اور ان سے محبت کرنا اپنی سنت بنا دیا۔ جہاں ہم حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کے دیگر معمولات کو سنت کے حوالے سے دیکھتے ہیں کہ نبی نے ایسے بیٹھ کر پانی پیا ہے، حضور نے ایسے بیٹھ کر کھانا تناول فرمایا ہے، حضور نے ایسے آرام فرمایا ہے، حضور نے ایسی گفتگو فرمائی ہے، حضور نے ایسی تجارت فرمائی ہے، حضور نے ایسے معاملات فرمائے ہیں۔ یہ ساری چیزیں جب ہم نبی کی سنت میں شمار کرتے ہیں تو وہیں پر حسنین کریمین سے محبت کرنا بھی نبی کی سنت ہے۔ اگر کوئی حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس طریقے کو چھوڑ دے اور صرف اپنی محبتوں کو حضور کی حد تک ہی محدود رکھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان کی روشنی میں وہ کامل مومن نہیں ہے۔ اسی لیے اپنے ایمان کو اگر مضبوط کرنا ہو اور کامل کرنا ہو تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ ان تمام چیزوں سے محبت کی جائے جس سے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے محبت فرمائی ہے۔ اور اگر میں کہوں قرآن کریم کی آیات کے حصوں کی روشنی میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب اپنی محبتوں کا اظہار فرمایا، بے پناہ محبتوں کا اظہار فرمایا، تو وہ حضرات حسنین کریمین رضوان اللہ رضی اللہ عنہما کے حوالے سے تھی۔ اسی لیے آپ احادیث پڑھیں، مختلف محدثین نے فضائل اہل بیت اطہار کا باب باندھا ہے،
جس میں سینکڑوں کی تعداد میں ان احادیث کو جمع کیا ہے جو اہل بیت اطہار کی فضیلت میں رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلی ہیں۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس بات کو بخوبی جانتے رہے کہ ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا کہ جہاں لوگ میرے اہل بیت اطہار سے بغض رکھیں گے، عناد رکھیں گے، ان سے بغاوت کریں گے، ان کو برا بھلا کہیں گے، ان کو تکلیفیں دیں گے، ان کو پریشان کریں گے۔ اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پہلے ہی سے آگاہ فرما دیا۔ کئی احادیثیں ہمیں ملتی ہیں کہ جن میں رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اہل بیت اطہار سے محبت کرنے کا حکم دیا، محبت کرنے والوں کو خوشخبریاں بھی دی۔ کئی ایسی احادیثیں ملتی ہیں جس میں رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اہل بیت اطہار سے دشمنی رکھنے والوں کو ڈرایا ہے اور پھر ان کے انجام کی خبر دی ہے۔ انہیں ذرا برابر بھی تکلیف دینا حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تکلیف دینے کے برابر۔ اور جو لوگ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تکلیف دیں گے، اللہ تبارک و تعالی کبھی انہیں سکون کی زندگی میسر نہیں فرماتا۔ ظاہری طور پر اسباب ان کے پاس میں بہت ہوں گے، بہت ساری چیزیں نظر آئیں گی، مگر دل کا سکون ان کا ختم ہو جائے گا، جسم کا چین ان کا ختم ہو جائے گا۔ دنیا میں بھی ایسے لوگ رسوا ہوں گے اور آخرت میں بھی ایسے لوگ رسوائی کا سامنا کریں گے۔ اسی لیے اہل بیت اطہار کی فضیلت میں جو احادیثیں آئی ہیں ان کا ہم مطالعہ کریں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ یہ خاندان کتنا اعلیٰ خاندان ہے، یہ حضرات کتنے اعلیٰ ہیں۔ اور یہ اعلیٰ بڑی ذمہ داری کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، صرف اپنے نسب کی وجہ سے نہیں بلکہ خود کے عمل کی وجہ سے بھی ہے۔ جس طریقے سے انہوں نے اپنی زندگی کو اعمال صالحہ سے مزین کیا، اپنے اخلاق و کردار کو بلندیوں تک پہنچایا، عروج اور کمال تک پہنچا دیا، اپنی گفتگو، اپنا کردار، پوری زندگی حضرات حسنین کریمین کی، اور ان کے بعد جتنے بھی ائمہ اہل بیت ہیں اور پھر ان کے بعد بے شمار ان کے خانوادے سے تعلق رکھنے والوں نے ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو فائدہ ہی پہنچایا ہے، اور ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کی ہے اور اپنی ساری زندگی اللہ کے دین کے لیے وقف کر دی۔ آپ دیکھ لیں حضور پیران پیر کے تعلق سے، حضور غریب نواز کے تعلق سے، ان کے علاوہ جتنے بھی سادات کرام ہیں، انہوں نے اپنی زندگی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے لیے وقف کر دیا، قناعت میں زندگی گزارتے رہے، زہد میں زندگی گزارتے رہے، توکل میں زندگی گزارتے رہے، جو ملا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے لے لیا، نہیں ملا تو صبر کرتے رہے، شکر کرتے رہے۔ یہ سب ان کے اندر یہ کمال پیدا ہوا ہے تو ان کی اپنی خاندانی شرافت کی وجہ سے، ان کی اپنی خاندانی وجاہت کی وجہ سے یہ کمال اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اندر پیدا فرمایا۔
ہاں کچھ ایسے افراد بھی ہیں جن کا تعلق حضور کے خانوادے سے ہے مگر دین سے بہت دور ہیں، اسلام سے بہت دور ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات سے بہت دور ہیں، مگر اس کی وجہ سے انہیں خاندان سے جدا نہیں کیا جا سکتا۔ ان کی نافرمانی کی وجہ سے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ آل رسول نہیں ہو سکتا۔ ممکن ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی زندگی میں کبھی نہ کبھی توفیق رکھی ہوگی اور وہ حضور کی نسبت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کی حفاظت بھی فرما لے۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے کہ آپ کی جب ولادت بسعادت ہوئی، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خاتون جنت کے مکان پر تشریف لاتے ہیں۔ دو روایتیں ملتی ہیں، ایک روایت یہ کہ حضور نے آ کر سب سے پہلے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا، آپ کے سیدھے کان میں، دائیں کان میں اذان دی، بائیں کان میں اقامت دی، اور پھر مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا۔ ایک روایت یہ کہ ڈائریکٹ آپ نے نام رکھ دیا، ایک روایت یہ کہ مولا علی سے سوال کیا کہ آپ نے ان کا کوئی نام سوچا ہے؟ عرض کرنے لگے حضور میں نے ان کا نام حرب سوچا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا اے علی، تمہاری نسبت میرے ساتھ اسی طرح ہے جس طرح سے حضرت سیدنا ہارون علیہ السلام کی نسبت حضرت موسیٰ علیہ السلام سے تھی، لہٰذا ہارون علیہ السلام کے بچوں کے جو نام ہیں شبر و شبیر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان ناموں کو تمہارے بیٹوں کے لیے محفوظ رکھا ہے، لہٰذا اس بچے کا نام ہم حسن رکھتے ہیں، کیونکہ عربی میں شبر کا معنی حسن ہی ہوتا ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت پر بھی ایسے ہی ہوا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے شبیر کے نام پر ان کا نام حسین رکھا رضی اللہ عنہما۔ 7ویں دن میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آپ کا عقیقہ کیا، دعوت کی، اور اس کے بعد 2 مینڈے ذبح کیے، اور پھر میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کے بال اتارے اور آپ کے سر مبارک پر حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مشک اور زعفران لگایا۔ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بے پناہ پسند کیا ہے، بے پناہ محبت فرمائی۔ روزانہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھنے کے لیے میرے آقا خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر تشریف لاتے اور کچھ دیر امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کھیلتے، اور پھر اس کے بعد میرے آقا تشریف لے جاتے، اور اسی دوران کبھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان مبارک چساتے، میرے آقا کبھی آپ کے سر انور پہ بوسہ دیتے، کبھی آپ کے سینے مبارک پر، کبھی آپ کے ناف مبارک پر بوسہ دیتے۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا روزانہ کا معمول رہا۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بے پناہ محبت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، یہ ہمارے لیے ایک درس ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جنہیں پسند فرمایا ہے تم بھی انہیں پسند فرماؤ۔ ہمارا تعلق امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سالانہ نہیں ہونا چاہیے کہ جب ان کی تاریخ آ گئی ہم نے ان کا تذکرہ کر لیا، ان کے تذکرہ کرنے والوں میں اپنا نام لکھا دیا، نہیں، بلکہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کا مطالعہ کریں، ان کے خطبات پڑھیں، ان کے موعظت کی طرف ہم توجہ کریں، تو ہمیں پتہ چلے گا کہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس طریقے سے اللہ کے بندوں کے سامنے ہدایت کی باتیں رکھی ہیں اور کیسے لوگوں کو اللہ کی طرف رجوع ہونے کی دعوت دی ہے۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی مبارک کے لگ بھگ 7 سال یا 8 سال حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں گزارے۔
اور پھر صرف یہ نہیں کہ بچے نواسا ہو تو اپنے نانا کے پاس صرف کھیلنے کے لیے جائے، وہاں کھیل کود کا کوئی تصور ہی نہیں تھا، ہنسی مذاق لہو و لعب تماشوں کا کوئی تصور ہی نہیں تھا۔ وہاں تو عالم یہ تھا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا قرآن نازل فرما دیتا اور حضور اس قرآن کی تلاوت اپنے صحابہ کے سامنے پیش فرماتے۔ وہاں حضور کی زبان مبارک کھلتی تھی تو حدیثیں بیان ہوتی تھی، وہاں حضور چلتے تھے تو ایک عمل کا اظہار ہوتا تھا، اٹھتے تھے بیٹھتے تھے کھانا تناول فرماتے تھے تو ایک عمل کی تعلیم ہوتی تھی، لوگوں کی تربیت تھی حضور کی ہر ادا کے ذریعے۔ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تک بالکل چھوٹے تھے اور ابھی کسی بات کی سمجھنے کی صلاحیت نہیں تھی، اس وقت تک حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ وہ کھیلنے کی کوشش کرتے۔ مورخین بیان کرتے ہیں، محققین بیان کرتے ہیں کہ کبھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا فرماتے تو آپ حضور کے دونوں پائے مبارک کے بیچ میں سے چلے جاتے، اور اگر جانا مشکل ہوتا تو حضور اپنے پائے مبارک کو کھول دیتے تاکہ امام حسن آسانی سے گزر جائے۔ کبھی ایسا ہوتا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں ہوتے تو آپ کی پشت مبارک پر وہ سوار ہو جاتے، اور جب تک وہ خود سے نہیں اترتے حضور سجدے سے اپنا سر انور نہیں اٹھاتے۔ یہ ایک وقت تک تھا، مگر اس کے بعد جب سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیتیں پیدا ہوئی تب سے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ایک ایک عمل کو آپ نے دیکھا تھا، اور پھر اس عمل کو اپنی پوری زندگی آپ نے یاد رکھا۔ اس کی مثال میں آپ کے سامنے دوں کہ ایک شخص نے مدینہ پاک میں امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت زیادہ گالیاں دی، بہت زیادہ برا بھلا کہا۔ یہ سلسلہ شروع ہو گیا تھا حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور خلفائے راشدین کے وصال کے بعد میں۔ لوگ مخالفت میں کھڑے ہو گئے تھے، بے تکی باتیں کرتے تھے، کبھی خاتون جنت کو برا کہتے تھے، کبھی مولا علی کو برا کہتے تھے، اور بالکل چرب زبانی تھی، اور وہ اس قسم کے لوگ تھے جن کو نہ حضور سے کوئی تعلق تھا، نہ اللہ سے کوئی تعلق تھا، نہ اللہ کے دین سے کوئی مطلب تھا۔ ایک نام رکھ لیتے تھے اپنا اسلامی، مگر کام پورے غیر اسلامی تھے۔ ان کی زندگیاں صرف مال و دولت کے ہوس میں ان کی زندگیاں گزرتی تھی۔ کوئی دولت دے دیتا اور کہتا یہ کام کر دو، وہ کام کرنے کے لیے تیار ہو جاتے، پھر یہ نہیں دیکھتے کہ سامنے اہل بیت رسول اللہ ہے یا اصحاب رسول اللہ ہے یا اولاد رسول اللہ ہے، کون ہے وہ نہیں دیکھتے۔ تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں بہت زیادہ گالیاں دی امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خاموش رہے کیونکہ آپ صابر تھے، صبر کرنے والے تھے۔ خاموش رہے، خاموش رہنے کے بعد کچھ دیر کے بعد میں سامنے والا جو گالیاں دے رہا تھا اس نے پانی منگا کر پیا، اور وہ پانی بائیں ہاتھ سے الٹے ہاتھ سے پینے لگا۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تجھے اتنا بھی پتا نہیں ہے کہ اللہ کے رسول نے سیدھے ہاتھ سے پینے کا حکم دیا ہے اور بائیں ہاتھ سے پینے سے منع کیا؟ یہ مزاج کب پیدا ہوتا ہے؟ جب آپ اپنی آنکھوں سے کسی چیز کو کرتا ہوا کسی کو دیکھیں یا پھر سنیں یا پھر پڑھیں، تب آپ کو پتا چلتا ہے۔ آج ہمارے پاس میں دعوے تو بہت ہیں محبت کے، مگر ہمارے پاس میں ثبوت نہیں ہے۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بچپن مبارک کس انداز کا گزرا ہے، اس کو دیکھنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اپنے بچپن مبارک ہی میں اگر میں کہوں کہ ہوش سنبھالنے کے بعد 3، 4 یا 5 سال میں
حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ساری زندگی گزارنے کا طریقہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سیکھ لیا. کوئی مورخ نہیں بتا سکتا کہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی حیات مبارکہ میں کوئی کام خلاف سنت یا خلاف شریعت کیا. پوری زندگی اسی پر ثابت قدم رہے جو زندگی انہوں نے اپنے بچپن میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دیکھی تھی. گفتگو کرنے کا انداز، چلنے کا انداز، اٹھنے بیٹھنے کا انداز، کسی کو دینے کا انداز، کسی سے ہم کلام ہونے کا انداز، کسی سے معاملات کے انداز، ان سب کے بارے میں صحابہ اکرام علیہم الرضوان کی متفقہ رائے ہے کہ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور سے بہت زیادہ شباہت رکھتے تھے. یہ ظاہری شباہت بھی تھی کہ سر مبارک سے لے کر ناف مبارک تک یا جسم پاک کے آدھے حصے تک کمر مبارک تک حضور کے مشابہ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات تھی. آدھا حصہ حضور کے جسم پاک کا امام حسن کو ملا اور آدھا حصہ حضور کے جسم پاک کا امام حسین کو ملا. جب یہ دونوں ملتے تھے تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات دونوں کے ذریعے نمایاں ہوتی تھی. اسی لیے صحابہ کرام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال مبارک کے بعد اپنی بے چینی کو ان دونوں حضرات کے دیدار ہی سے دور کیا ہے. کبھی ان کو تکلیف نہیں دیتے تھے، ہمیشہ انہیں خوش رکھا کرتے تھے اور خوش رکھنے کی کوششیں کیا کرتے تھے. حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بچپن مبارک میں وہ سب کچھ سیکھ لیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جس کی ضرورت انسان کی پوری زندگی کو پڑا کرتی ہے. اسی لیے اب اگر ہمیں رسول کی سیرت دیکھنا ہو تو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت سے حضور کی سیرت کا پتہ چلتا ہے. پوری زندگی میں کبھی آپ نے لوگوں پر غصہ نہیں کیا، صرف ایک مرتبہ غصہ کرنے کا آپ کے بارے میں آپ نے کسی کو غصہ کیا ہے، صرف ایک مرتبہ اس کا تذکرہ ملتا. وہ بھی غصہ ایسا نہیں تھا جس میں معاذ اللہ کسی قسم کی لغو گفتگو ہو، غلط گفتگو ہو، ایسا نہیں تھا. عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کی بڑی فضیلتیں بیان فرمائی ہیں. ہم دیکھیں حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انفرادی فضیلتیں بھی احادیث کی کتابوں میں ملتی ہیں کہ میرا یہ بیٹا سردار ہے، مسلمانوں کے دو گروہ میں یہ صلح کروائے گا. یہ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری جرت و بہادری یہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ہے. اور بھی اس طرح کی کئی احادیث ہمیں ملتی ہیں جو انفرادی طور پر حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تذکرے سے تعلق رکھتی ہیں. محترم ناظرین و سامعین کرام، کسی کی شخصیت کا اندازہ لگانا ہو تو اس کی عملی زندگی کو دیکھنا ضروری ہے. آج لوگ دیکھ رہے ہیں عملی زندگی اور اس سے شخصیت کا اندازہ لگایا بھی جا رہا ہے، مگر آج لوگ اس عالم میں اس کیفیت میں دنیا داروں کو تلاش کر رہے ہیں اور لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ زندگی بڑی اچھی ہے جو زندگی فلاں نے گزاری ہے. مگر یاد رکھو ایمان والوں کے لیے قابل تقلید جو شخصیتیں ہیں وہ صرف وہ لوگ ہیں جنہوں نے اعمال صالحہ اور تقوی کے ساتھ میں اپنی زندگی گزاری اور اسی عالم میں وہ اس دنیا سے رخصت ہوئے. ہمیں صرف ان مقدس ہستیوں کا تذکرہ ہی نہیں کرنا ہے کہ جب ان کی تاریخ آ گئی تھوڑا سا رسمی طور پر ان کا تذکرہ کر کے
بس ہم اپنا حق ادا کر لیں، یہ بات صحیح نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ان کی زندگی سے ہمیں کچھ سیکھنا ہے، ان کی زندگی سے ہمیں اپنی زندگیوں کو تبدیل کرنا ہے، ان کی زندگیوں سے ہمیں اپنے حالات کو تبدیل کرنا ہے، اپنے مزاج اور اپنے جینے کے انداز کو تبدیل کرنا ہے۔ اگر نہیں کریں گے تو ہمارا ہی نقصان ہے۔ آپ دنیا میں جس سے محبت کرتے ہیں، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسی کے ساتھ آپ کا حشر فرمائے گا، اور جب اٹھے گا بندہ دیکھے گا کہ میرے نام اعمال میں کوئی نیکی ہی نہیں ہے، میں نے اپنے نام اعمال کو اچھائیوں سے خالی رکھا، برائیوں سے بھر لیا، تب وہ جس کی نقل کرتا تھا اسے برا کہے گا، کہے گا مولا اس کی وجہ سے میں گمراہ ہوا ہوں، لہٰذا میں تو عذاب کا مستحق ہوں، اسے بھی دوگنا عذاب دے دے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب حضرات حسنین کریمین کی فضیلت بیان فرمائی تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس حدیث پاک کے راوی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مشکات شریف کی یہ حدیث ہے، فرماتے میں حجۃ الوداع میں عرفہ کے دن حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس حال میں دیکھا کہ آپ اونٹنی پر سوار تھے اور آپ خطبہ دے رہے تھے۔ خطبہ کیا تھا؟ میرے آقا فرما رہے تھے، یا ایھا الناس انی ترکت فیکم ما ان اخذتم به لن تضلوا کتاب اللہ وعطرتی اہل بیتی او کما قال۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمارے لیے کیا آئیڈیل چھوڑے ہیں، کیا نمونے چھوڑے ہیں، اپنے بعد کن کی زندگی پر اور کن کے طریقے پر قائم رہنے کا حضور نے حکم دیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے لوگو میں نے تمہارے درمیان وہ چیز چھوڑ دی ہے، اگر تم اسے پکڑے رہو گے تو کبھی گمراہ نہ ہوگے، اور ان میں سے ایک چیز ہے اللہ کی کتاب، اور دوسری میری اولاد، میری ذریت، میرے اہل بیت۔ یہ وہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے بندہ کبھی گمراہی کی طرف نہیں جائے گا۔ ما ان اخذتم به لن تضلوا، اللہ نے فرما دیا، اللہ کے رسول نے، معاذ اللہ کے رسول نے فرما دیا کہ اگر تم نے اس کو مضبوطی سے تھام لیا تو گمراہ نہیں ہوگے۔ گمراہی سے بچنا ہو تو قرآن اور اہل بیت یہ دونوں ساتھ ساتھ ہیں۔ اور بعضوں نے فرمایا قرآن کو سمجھنا ہو تو اہل بیت کی زندگی سے سمجھو، اور اہل بیت کو سمجھنا ہو تو قرآن پڑھو، پتہ چل جائے گا کہ اہل بیت کن شخصیتوں کا نام ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قرابت دار، حضور کے وہ اہل بیت اطہار کہ جن کے پاک کرنے کا ہر قسم سے، ہر طرح سے جن کے پاک کرنے کا ارادہ خود رب العالمین نے فرما لیا، وہ اہل بیت اطہار۔ بعض اکابرین اس کا مفہوم یوں بیان فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عشرہ مبشرہ، خلفائے راشدین، صحابہ کرام علیہم رضوان کی جماعت کو چھوڑ کر صرف اہل بیت کے لیے یہ کیوں فرمایا کہ یہ میرے اہل بیت ہے، میں انہیں تمہارے درمیان میں چھوڑے جا رہا ہوں جو تمہیں نجات کا سیدھا راستہ دکھائیں گے، گمراہی سے بچائیں گے۔ مفسرین اور محققین فرماتے ہیں اس میں حکمت یہ تھی کہ قرآن تو خدا کا کلام ہے، وہ تو باقی رہنے والا ہی ہے، اور جہاں تک صحابہ کرام علیہم رضوان کی ذات تھی، ان کی زندگی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک وقت مقرر فرما دیا تھا، اور وہ وقت مقررہ پر اللہ کی طرف رجوع ہو گئے۔
اب اگر حضور یہ فرماتے کہ میں تمہارے درمیان قرآن کے ساتھ ساتھ میرے صحابہ کو چھوڑے جا رہا ہوں تو امت ایک حصے سے خالی ہو جاتی، مگر چونکہ اہل بیت اطہار قیامت تک بندوں کے درمیان میں رہیں گے تو رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انہیں چھوڑے جانے کا ذکر فرما کر یہ بتا دیا کہ قیامت تک تمہارے لیے رہنمائی دو چیزوں سے ہوگی، ایک اللہ کا کلام ہے، ایک اہل بیت اطہار ہے۔ صرف اللہ کے کلام ہی کو مضبوطی سے پکڑ کر اہل بیت اطہار کو چھوڑ دینا یہ نقصان کا سبب ہے، اور صرف اہل بیت اطہار سے محبت رکھ کر قرآن کو چھوڑ دینا یہ بھی نقصان کا سبب ہے۔ دونوں کے ساتھ ہماری نسبت برابر ہو، ہماری عقیدتیں اور ہماری محبتیں برابر ہوں، کیونکہ یہ دونوں ایک دوسرے سے کبھی جدا نہیں ہوں گے۔ آپ دیکھیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شہید ہوئے تھے تو شہادت کے بعد جب آپ کے سر انور کو لے جایا جا رہا تھا تب بھی آپ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خیمے میں رہ کر صرف قرآن کی تلاوت ہی کرتے تھے۔ یہ دونوں کبھی ایک دوسرے سے جدا ہوئے ہی نہیں ہیں اور کب تک جدا نہیں ہوں گے۔ حالانکہ ایک شہید ہو گئے، اس کے باوجود قرآن پڑھ رہے ہیں، ایک اپنے خیمے میں ہیں اللہ کے کلام کی تلاوت کر رہے ہیں، کب تک یہ دونوں ساتھ رہیں گے؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے یہاں تک کہ یہ میرے پاس میں آ کر میرے حوض کوثر پر مجھ سے ملاقات کریں گے۔ یہ مقام اور یہ شان ہے اہل بیت اطہار کی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلتیں بے شمار ہیں۔ آپ ان کے تعلق سے سنتے ہوں گے، ان کے تعلق سے آپ نے احادیث سنی ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کبھی آپ کو اپنے جسم اقدس پر سوار فرما لیتے اور پھر دیکھنے والے کہتے کہ سوار کتنا اچھا ہے، سواری کتنی اچھی ہے، تو حضور فرماتے کہ سوار بھی تو اچھا ہے، سوار بھی اچھا ہے، سواری بھی اچھی ہے۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبتیں تھیں۔ آپ کے تعلق سے ہے کہ آپ بڑے سخی تھے، بہت زیادہ سخاوت کیا کرتے تھے۔ جب دریائے سخاوت جوش میں آتا تو آپ غربا مساکین میں ایک ایک شخص کو 1-1 لاکھ درہم عطا فرما دیتے۔ اور بعض محققین نے اور مورخین نے اس بات کو بھی روایت کیا ہے کہ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 بار اپنے مال کا آدھا کر کے اللہ کی راہ میں دے دیا اور 2 مرتبہ اپنے پورے مال کو اللہ کی راہ میں دے دیا۔ سخاوت کے تعلق سے ایک اور واقعہ حضرت سیدنا امام یافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ میرۃ الجنان میں ذکر فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کچھ مانگا تو آپ نے اس کو 50,000 درہم اور 500 اشرفیاں نکال کر دے دی اور فرمایا مزدور لاؤ اور سب اٹھا لو۔ جب مزدور لایا تو مزدور کی مزدوری بھی آپ ہی نے دی اور فرمایا کہ مزدور کی مزدوری بھی میری ہی طرف سے ہونی چاہیے۔ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے ایک صحابی کا بیان ہے کہ میں اس وقت سے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دوست رکھتا ہوں جب سے میں نے دیکھا کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں بیٹھے ہیں اور سرکار کی داڑھی مبارکہ میں اپنی انگلی ڈال رہے ہیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ میں اپنی زبان ڈال رہے ہیں اور یہ فرماتے جاتے ہیں کہ اے اللہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت فرما۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ بہت زیادہ اخلاق کے، حسن اخلاق کے مالک تھے اور کسی سے بھی آپ بہت زیادہ
عاجزی اور انکساری کے ساتھ میں پیش آتے تھے۔ آپ کے تعلق سے ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ آپ کا گزر چند لڑکوں کے ساتھ ہوا۔ ان لڑکوں کے پاس روٹیوں کے چند ٹکڑے تھے، لڑکوں نے ان ٹکڑوں سے آپ کی دعوت کروائی، آپ گھوڑے سے اتر پڑے اور ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانے لگے۔ پھر ان لڑکوں کو آپ اپنے گھر لے گئے اور نئے کپڑے پہنائے اور اس کا بدلہ دینے کا حکم دیا اور فرمایا کہ ان کے پاس سوائے اس کے جو انہوں نے مجھے کھلایا اور کچھ نہیں تھا، اور میرے پاس تو اس سے بہت زیادہ ہے۔ یعنی جو کچھ آپ کے پاس میں تھا، جس طریقے سے آپ ان کی اس مہمان نوازی کا بدلہ دے سکتے تھے، آپ نے ان کی مہمان نوازی کا بدلہ دیا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے باتیں بہت ہیں۔ آپ علماء سے، ائمہ سے، اپنے اپنے مکتب فکر کے علماء سے آپ ان باتوں کو ضرور سنتے ہیں۔ میں جو آپ کی توجہ میں جس طرف کروانا چاہتا ہوں، اس کا تعلق حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی واعظ و نصیحت سے ہے۔ انسان کی شخصیت اس کے خطبات سے، اس کی واعظ و نصیحت سے ظاہر ہوتی ہے۔ پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے صرف اپنے لیے زندگی نہیں گزاری، بلکہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے زندگی گزاری۔ ویسے تو آپ کے ارشادات بہت ہیں، آپ کے خطبات بہت ہیں، ان میں سے چند خطبات کی طرف میں آپ کی توجہ کرنا چاہتا ہوں تاکہ ہماری زندگی میں حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرامین کا کچھ دخل ہو، اور کچھ نہیں بلکہ بہت کچھ دخل ہو، اور ہماری زندگی بہتر سے بہتر بن سکے۔ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، جس کو عقل نہیں ملی اس کو ادب بھی نہیں ملا، اور جس کو ہمت حاصل نہیں ہوئی وہ محبت نہیں پا سکا، اور جس کو شرم نہیں اس کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں۔ عقل کا تقاضا یہ ہے کہ لوگوں کے ساتھ میل جول اور بھلائی کی زندگی بسر کی جائے، اور عقل ہی سے دونوں گھر یعنی دنیا و آخرت حاصل ہوتے ہیں۔ جو شخص عقل سے محروم ہوگا وہ دونوں گھروں سے محروم ہوگا۔ انسان یا تو اپنی عقل کو معزول کر دیتا ہے، یا پھر انسان اپنی عقل کا استعمال اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی طرف نہیں کرتا۔ ایسا شخص بھی عقل رکھ کر بھی بے عقل ہے، سمجھ رکھ کر بھی ناسمجھ ہے، اور اس لیے ناسمجھ ہے کہ وہ صحیح چیزوں کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کر رہا، صحیح چیزوں کی اس کی طرف توجہ ہی نہیں کر رہا۔ اسی لیے بندے کو چاہیے کہ وہ اپنی عقل کا استعمال اپنے دین کے لیے کرے، اور اگر انسان کے پاس میں ناسمجھی ہی ہے کہ کسی نے اپنی عقل کو معزول کر دیا ہے، کسی نے اپنے عقل پر ہوا، نفس و ہوا کا، خواہشات کا پردہ ڈال دیا ہے، ایسا شخص کبھی باادب نہیں ہو سکتا۔ آج دنیا میں جتنے بے ادب لوگ ہیں، آپ دیکھ لیں کہ وہ اپنے اس معاملے میں کبھی اپنے عقل کا سہارا نہیں لیتے۔ بچہ بڑوں کی بے ادبی کر رہا ہے، بڑے اپنے بڑوں کی بے ادبی کر رہے ہیں، اولاد اپنے والدین کی بے ادبی کر رہی ہے۔ یہ سب ناسمجھی کہاں سے آئی ہے؟ انسان کے پاس عقل نہیں ہے، اور یہ عقل کے بارے میں نے بتلا دیا، عقل تو ہے مگر اس میں دین کا حصہ موجود نہیں ہے، جس کی وجہ سے بندہ بے ادب بن چکا ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ جس کو عقل نہیں اس کو ادب نہیں ملا، اور جس کو ہمت حاصل نہیں ہوئی وہ محبت نہیں پا سکتا۔ محبت کرنا یہ ہمت والوں کا کام ہے، یہ کمزوروں کا کام نہیں ہے، اور یہ وہ محبت نہیں ہے کہ جس سے ہم اپنی زندگی کو بربادی اور تباہی کی طرف لے جاتے ہیں۔ یہ وہ محبت ہے کہ جس سے دنیا بھی آباد ہوتی ہے اور آخرت بھی آباد ہوتی ہے، یہ وہ محبت ہے۔ اسی طرح آپ نے فرمایا جس کو شرم نہیں اس کو مذہب سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرمان ہیں۔ مسلمانوں،
جس شخصیت کو ہم صرف سال میں ایک مرتبہ یاد کرتے ہیں، ان کی تعلیمات پر بھی ہم توجہ کریں۔ ہماری زندگی میں جو ہمارے لیے نقصان کا سبب بنتا ہے اس کا تذکرہ فرما دیا۔ شرم و حیا جہاں ختم ہو جاتی ہے، انسان کا مذہب سے تعلق کمزور پڑ جاتا ہے۔ آج ساری دنیا کا جائزہ لے لیں، خود اپنا جائزہ لیں، لوگوں پر تو بعد میں نظر کریں، خود اپنے اوپر نظر کر لیں کہ ہمارے اندر شرم و حیا کتنی ہے اور ہمارے اندر دین کتنا ہے۔ صرف کہنے سے اور جھوٹے دعووں سے دین نہیں آتا، محبتیں پیدا نہیں ہوتی۔ محبتوں کے لیے عمل کی ضرورت ہوتی ہے، اس کا تقاضا عمل ہے۔ آپ کو کہنا نہیں ہے کہ میں عاشق رسول ہوں، آپ کو عمل کر کے بتلانا ہے کہ رسول پاک سے محبت میں میں نے یہ عمل کیا ہے، اہل بیت اطہار کی محبت میں میں نے یہ عمل کیا ہے، صحابہ کی عقیدتوں میں نے یہ عمل کیا ہے، اللہ کے نیک بندوں سے کی محبتوں اور عقیدتوں میں نے یہ عمل کیا ہے، یہ بتانا ضروری ہے۔ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک اور موقع پر ارشاد فرماتے ہیں، 3 برائیوں سے لوگ تباہ و برباد ہو جاتے ہیں، ان میں ایک ہے تکبر، ایک ہے حرص جس کو ہم لالچ کہتے ہیں، ایک ہے حسد۔ اب اس کا خلاصہ فرماتے ہوئے فرماتے ہیں، تکبر سے دین مٹ جاتا ہے، اس وجہ سے ابلیس ملعون قرار پایا، اور حرص انسان کی جان کا دشمن ہے، یعنی جس شخص میں حرص یعنی لالچ پیدا ہو گیا وہ اپنا آپ دشمن ہو گیا، اور حسد برائی کا پیغام لانے والا ہے۔ اسی سبب قابیل نے اپنے حقیقی بھائی حابیل کو قتل کیا، یہ حضرت آدم علیہ السلام کے فرزند ہے۔ آپ اندازہ کریں یہ 3 برائیاں کیا ہمارے اندر موجود ہیں؟ جواب ملے گا ہاں موجود ہیں۔ تکبر، کسی کو اپنے حسن کا تکبر ہے، کسی کو اپنے حسب و نسب کا تکبر ہے، کسی کو اپنے خاندان کا تکبر ہے، کسی کو اپنے قبیلے کا تکبر ہے۔ تکبر سے شاید ہی کوئی بچا ہوا ہے، کچھ نہیں ہے تو کسی کے پاس اپنی طاقت، کسی کے پاس اپنے علم اور کسی کے پاس اپنے عمل کا تکبر۔ کون بچا ہوا ہے اس چیز سے؟ اور یہی وہ چیز ہے جس کی وجہ سے ابلیس کو ملعون قرار دیا۔ اس نے ایک ہی وقت تکبر کیا تھا، ہم تو زندگی بھر تکبر کر رہے ہیں، کسی نہ کسی بات پر ہمارے اندر تکبر پیدا ہے۔ اس کو اپنے اندر سے نکالنے کی کوشش کریں اور اپنے اندر عاجزی پیدا کریں۔ ہم مٹی سے بنے، مٹی کا کام عاجز ہونا ہے۔ اسی طرح لالچ، ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں نا، لالچ بری بلا ہے۔ یہ بلا جس میں آ گئی اور جو اس بلا میں گرفتار ہو گیا وہ برباد ہو گیا، اس کو کتنا بھی ملے بس نہیں ہوتا۔ کوئی بھوک کا لالچی ہے، کھانے کا لالچی ہے، کتنا بھی کھلاؤ بس نہیں ہوتا۔ کوئی پینے کا لالچی ہے، کتنا پلاؤ بس نہیں ہوتا۔ کوئی دولت کا لالچی ہے، کوئی حسن کا لالچی ہے، کوئی فواحشات اور منکرات کا لالچی ہے۔ جس کے اندر یہ لالچ پیدا ہو جائے گی انسان برباد ہو جائے گا۔ اور پھر حسد، شیطان نے 2 کام کیے تھے آدم علیہ السلام کے ساتھ، ایک تو تکبر کیا تھا اللہ کے حکم کے ساتھ، ایک تو تکبر کیا تھا، اور دوسرا اس نے آدم علیہ السلام کے ساتھ حسد کیا تھا۔ اللہ کی مخلوق میں سب سے پہلا کوئی حسد کرنے والا ہے تو وہ شیطان ہے، سب سے پہلا کوئی تکبر کرنے والا ہے تو وہ شیطان ہے۔ ان صفتوں سے آج ہم متصف ہو چکے ہیں، یہ صفتیں آج ہماری زندگی کا حصہ بن چکی ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ یقیناً ہمارے اندر کوئی برائی نہیں، ہمارے اندر کوئی غلطی نہیں۔ اس چیز کو اپنے اندر سے نکالنے کی ضرورت ہے۔ آخری بات میں آپ کے سامنے پیش کرتے ہوئے اپنی گفتگو کو کما حقہ مکمل کروں۔ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب والد ماجد امیر المؤمنین حضرت سیدنا علی مرتضیٰ حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا وقت قریب آیا تو میں بہت پریشان ہوا۔ حضرت نے مجھ سے فرمایا، مولا علی نے فرمایا، حسن تم کیوں گھبرا رہے؟ میں نے عرض کیا کہ
حضرت آپ کو اس حال میں دیکھ کر گھبراہٹ کیوں نہ ہوگی؟ اس موقع پر مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بیٹے 4 باتیں ہمیشہ یاد رکھنا، اگر تم انہیں یاد رکھو گے تو ہمیشہ تمہیں ہر مصیبت سے نجات ملے گی اور کبھی گھبراہٹ نہ ہوگی، اور وہ 4 چیزیں یہ ہیں۔ عقل سے بہتر کوئی تونگری نہیں، جہالت سے بڑھ کر کوئی محتاجی نہیں، خود پسندی سے زیادہ کوئی وحشت نہیں، حسن خلق سے زیادہ مزے کی کوئی زندگی نہیں۔ یہ 4 باتیں آپ نے بیان فرمائی۔ آج چونکہ ہم مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چاہنے والے ہیں، ان سے محبت کرنے والے ہیں، ہمارے اندر بھی یہ خوبیاں حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نسبت کے صدقے اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ جس انسان کے پاس عقل ہو، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے بہت زیادہ تونگری عطا فرما دی، بہت زیادہ مال و دولت اسے عطا فرما دی۔ جس کے پاس جہالت ہو، اس سے بڑا محتاج کوئی نہیں ہے روئے زمین پر۔ اور جو اپنے اندر اپنے آپ کو پسند کرتا ہو، خود پسندی ہو، اپنے نفس کا بیمار ہو، ایسا آدمی کبھی بھی سکون کی زندگی میں نہیں رہ سکتا، وہ ہمیشہ وحشت میں رہتا ہے۔ آپ دیکھیں کئی لوگ ہوتے ہیں اپنے لباس کو دیکھتے رہتے ہیں، اپنی وضع خطا کو دیکھتے رہتے ہیں، اور نہ جانے کیا کیا سوچ اپنے اندر پیدا کر لیتے رہتے ہیں۔ یہی وحشت ہے ایک قسم کی۔ اسی طرح حسن خلق سے زیادہ، اچھے اخلاق سے زیادہ مزے کی کوئی زندگی نہیں۔ محترم ناظرین و سامعین کرام، حصول برکت کی خاطر میں نے آپ حضرات کے سامنے حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے چند اہم باتیں اور ضروری باتیں رکھی ہیں، اور صرف یہ اس لیے کہ میری خواہش رہتی ہے ہر سال کہ جب ایسی معزز اور محترم شخصیات کا یوم وصال آئے یا یوم ولادت آئے تو ان کے تعلق سے ہمارے علم میں اضافہ ہو سکے، ہمارے عمل میں اضافہ ہو سکے۔ سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور نے بہت زیادہ محبت فرمائی ہے، ہمیں بھی ان سے محبت کرنی ہے۔ 15 رمضان المبارک لگ بھگ سن 3 ہجری میں آپ کی ولادت باسعادت ہوئی ہے، اور اسی طرح 5 ربیع الاول کو آپ کی شہادت واقع ہوئی ہے۔ چونکہ شہادت کا تذکرہ ابھی ضروری نہیں، اسی لیے میں نے ولادت اور آپ کی چند خوبیوں کا، چند کمالات کا آپ حضرات کے سامنے میں نے تذکرہ کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب قدیر جو کچھ میں نے کہا میرے کہنے میں غلطی ہو تو اپنے حبیب کے صدقے معاف فرما دے۔ امام حسن، سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کے صدقے ہمیں بھی محبت رسول نصیب فرما دے۔ آپ کی ولادت کے صدقے مولا ہماری ساری پریشانیوں کو، مصیبتوں کو، تکالیف کو، بیماریوں کو ہم سے دور فرما دے۔ پروردگار جن جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ان کے جائز مقاصد کو پورا فرما۔ مولا ہر بلا سے، ہر وبا سے ہمارے آل اولاد کی، ہمارے پڑوسیوں کی، ہمارے متعلقین کی، ہمارے محلے والوں کی، ہمارے ملک والوں کی اور تمام دنیا والوں کی حفاظت فرما۔ پروردگار ہر بلا سے ہم سب کو محفوظ فرما، ہر آفت سے ہم سب کو محفوظ فرما مولا، اور ان کوتاہیوں کو بھی مولا اپنے فضل و کرم سے ہمارے لیے ہماری قوت و طاقت میں بدل دے، تاکہ مکمل اخلاص و خشیت کے ساتھ تیری عبادت ہم اطمینان سے کر سکیں۔ مولا جن جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ان کے جائز مقاصد کو پورا فرما دے برحمتک یا ارحم الراحمین۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔